یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ بس اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے تو اب دوستی بھی دشمنی سی معلوم ہوتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو یہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی بھی ایک دل لگی سی معلوم ہوتی ہے۔ داد حسن طلب کرتے ہو تم پھر وہ بھی غیروں سے، داد حسن طلب کرتے ہو تم پھر وہ بھی غیروں سے، مجھے تو یہ سن کر بھی ایک آر سی معلوم ہوتی ہے۔ ہمت کرے تو پھر کیا کچھ نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ ہم سب بڑے اچھے سے واقف ہیں اپنے حالات سے، اپنے معاشرے سے، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں بلنٹ الفاظ استعمال کرنے کا عادی بھی ہوں، حوصلہ بھی رکھتا ہوں، اور اس نوحے کے پیچھے مسئلہ اور سبب وجہ یہ ہے کہ ہم نے دعویٰ تو یہ کر رکھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر رکھی ہے، ہم نے نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ ہم باتوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن 250-300 سال کا عرصہ بیت رہا ہے۔ اس 250-300 سال کے عرصے میں تاریخ بھی پڑھیں، اپنے حالات بھی دیکھیں، اپنے معاشرے کو بھی دیکھیں، تو مسلمانوں کے حصے میں ذلت، رسوائی اور جوتوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئی۔ ہم سب نے اپنی زندگی بتائی ہے، اپنے آپ کو چلایا ہے اپنی ترجیحات کے مطابق۔ امید ہے کہ آج کی یہ محفل مجھے کچھ ایسا اللہ کی توفیق سے کہنے کا موقع دے گی اور آپ کو سننے کا شرف ملے گا، جو بفضل اللہ تعالی میرے لیے، آپ کے لیے، اس دنیا اور آخرت کے لیے فائدے کا سبب ہوگا۔ اللہ مجھے صحیح طریقے سے حق سچ بیان کرنے کی توفیق دے۔ سامعین محترم، کہاں سے شروع کروں، کس چیز کو پکڑوں، کس چیز کو چھوڑوں؟ سچی حقیقی بات یہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے ہر میدان میں، چاہے وہ توحید کا تھا، عقائد کا تھا، نظریات کا تھا، رسول اللہ کی پیروی کا تھا، رسول اللہ کی حرمت کا تھا، ختم نبوت کا تھا، صحابہ کے دفاع کا تھا، اسلام کی آبیاری کا تھا، اسلام کی دعوت کا تھا، اسلام کی تبلیغ کا تھا، ہر میدان میں، اخلاقیات میں، علم میں، معیشت میں، معاشرت میں، گھر میں، بازار میں، فیکٹری میں، سیاست میں، ہر چیز میں ہم نے اتنی دو نمبری کر رکھی ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ ہم مسلمان نظر آنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے۔ ہم دکھنا چاہتے ہیں، ہم آؤٹ لک ویسی بناتے ہیں کہ جس سے اگلا بندہ ہم پہ ٹرسٹ کرے، اعتماد کرے، عزت دے، اور جبکہ حقیقت میں اللہ اکبر قاری صاحب نے نماز میں تلاوت کی، اور اس میں ایک آیت ہے جو جھنجھوڑنے والی ہے تو بہت ساری، قیامت کا ہی تذکرہ ہے، لیکن جو آیت جھنجھوڑنے والی، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ برائی کرتا رہے، عیاشی میں پڑا رہے، جو جی میں آئے وہ کرے،
اور رب خود یہ بات کہتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سوچ لیا ہے کہ میں نے تمہیں فضول پیدا کیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں لوٹ کے میرے پاس نہیں آنا۔ یہ سیکھنے کی محفلیں کانوں کے کے لیے نہیں ہوتی، اور میرا خیال یہ ہے کہ روزانہ ایک نیا اسپیکر آپ سے مخاطب ہوتا ہے، اور وہ جو اپنا بیسٹ ہے، مجھے گمان ہے، امید ہے کہ وہ آپ کے سامنے رکھ کے چلا جاتا ہے۔ تھیوریٹیکلی انفارمیشن کے لحاظ سے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہمارے پاس کیا ہے، عملاً ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے میں یہ بات کہتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لینا کوئی نیکی نہیں، ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو اکیلا ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے لا نفرق بین احد منہم، کسی ایک میں کوئی تفریق نہیں کرنی، سارے سچے تھے، سب کو اللہ نے بھیجا تھا، سب کو کتابیں دی تھیں، سب کے پاس ایک ہی پیغام تھا اور وہ توحید کا تھا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، کوئی بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کو وحی کے ذریعے یہ بات نہیں کہی گئی، لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ اکیلا ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے گی۔ اسلامی معاشرے کا جو پہلی بنیاد ہے، پہلی اینٹ ہے، وہ یہ ہے۔ اب یہاں بھی ہم دوگلے ہیں، اگر آپ میں سے کچھ لوگ مجھے کہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور یہاں صرف آپ اور میں اس اقبال ٹون کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے نہیں، یا لاہور کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم پوری مسلم امہ کو، مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہم کہیں کسی باہر کے ملک میں جائیں گے تو وہ بندہ اسلام کے بعد اسلام کی بات کرے گا ہمیں دیکھ کے، اس حلیے میں اسلام کو ہم اسے اسلام مسلمان کے طور پہ تعارف کرائیں گے تو وہ پورے اسلام کے ٹائٹل کو جج کرنے کی کوشش کرے گا ہماری پرسنالٹی سے، ہمیں دیکھ کے۔ اور یہ توحید وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بدر میں، احد میں، احزاب میں سگے بلڈ کے، خون کے رشتے آپس میں لڑے تھے، ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، ایک دوسرے کی جان لی تھی اللہ کی توحید کے لیے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ملتا ہے کہ جنگ کے اندر ان کے سامنے ایک شخص آتا ہے، وہ تلوار مار کے اس کی گردن اتار سکتے ہیں تو وہ اوائڈ کر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ پھر سامنے آتا ہے، پھر کوشش کرتے ہیں کہ چھوڑ دیں، جب وہ تیسری دفعہ سامنے آتا ہے تو تلوار گراتے ہیں، اس کی گردن اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور اللہ نے کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان لوگوں کے، ان نفوس قدسیہ کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا۔ وجہ سبب یہ تھا کہ سگا باپ تھا، 3 دفعہ سامنے آیا، چھوڑا، چوتھی دفعہ گردن اتار دی کہ اللہ کا دشمن بن کے آیا، نہیں چھوڑوں۔ حضور والا ہم دعویٰ صرف کرتے ہیں توحید کے ابلاغ کے لیے، پنجابی میں کہیں تو دندل پڑ جاتی ہے، بات نہیں ہو پاتی ہے، ہم سے ابلاغ نہیں ہو پاتا، قائل نہیں کر سکتے، کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ اگر ہم ایسے مسلمان ہیں جن کو اپنا کانفیڈنس نہیں ہے اسلام پہ، اپنے عقائد پہ، تو کس بات کے ہم مسلم ہیں؟ اسلام مسلمان اسلام کو قبول کرنے کے بعد بہت ذمہ دار فرد بنتا ہے، جس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے سوسائٹی کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے، وہ اس کوشش میں لگ جائے۔ الدین النصیحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ یہ کیسی خیر خواہی ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی، میرے بچے، میری ماں، میری بہن، میری بھابھی، میرے رشتہ دار
جہنم کی آگ کی طرف لپکے جا رہے ہیں اور میں بڑا بے فکر ہو کے اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوں. یہ کیسے ذمہ داری ہے کہ میرے گھر والوں کے جسم کو، ان کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی ہے، میں بجھانے کی کوشش ہی نہیں کر رہا ہوں. اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ اسلام جو یہ بات کہتا ہے کہ اسلام اس بات کا نام ہے کہ تیری زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے، ہم نہیں معافی دیتے کسی کو. مسلمان سوسائٹی، مسلم معاشرہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کو تبلیغ کی تھی؟ کیا مکے میں سارے ولی اللہ بیٹھے ہوئے تھے؟ ذرا سوچئے تو صحیح. اگر انہوں نے مارے کھائی تھیں، اگر ان کو آزمائشوں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو پیارے ہم ان سے زیادہ اللہ کے ہاں معزز نہیں ہیں، ہم ان سے زیادہ عزت نہیں رکھتے. ہمارا جسم ان کے جسم سے زیادہ قیمتی نہیں، ہماری بیوی بچے ان سے زیادہ محترم نہیں ہیں. معاشرہ ذمہ داریاں ادا کرنے سے وجود پاتا ہے. آج پاکستان کے حالات کا ہر بندہ جناب علی شکوہ کرے گا، حالات بڑے خراب ہیں، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. اور اس کی اگر وجوہات تشخیص کریں، تلاش کریں تو کیا نکلے گی؟ یہ بیڈ گورننس ہے، ذمہ داریاں پوری نہیں کی جا رہی. آپ اور میں بھی اللہ کی نظر میں ایک ایک بندہ، ایک ایک امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، نگہبان ہے. اللہ اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں کل قیامت کو سوال کرے گا، پوچھے گا. اللہ نے تو نہیں چھوڑنا، اللہ نے تو پوچھنا ہے. اور حدیث میں الفاظ ہے کہ بندہ اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک جواب نہیں دے دے گا. یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہاں کسی کو کوئی بقا، کوئی دوام حاصل نہیں ہے. عقائد کے بعد اگلی ذمہ داری جو مسلمان سوسائٹی کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، پیار، محبت کا رشتہ. آج کہاں ہے؟ کس گھر پہ ہے؟ کس مارکیٹ میں ہے؟ کس انسٹیٹیوشن میں ہے؟ کہاں لیگ پولنگ نہیں ہے؟ کہاں بیک بائٹنگ نہیں ہے؟ کہاں دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچی جا رہی؟ کہاں کامیابیوں کے دشمن نہیں بیٹھے ہوئے؟ بھائی کیوں؟ سبب وجہ پھر وہی، ذمہ داری پوری نہیں کی. رونا ہر روئے گا، ہر بندہ کہے گا بالکل نہیں ہے، کھ نہیں ہے، ڈوب گئے، مر گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. صحیح کس نے کرنا بھائی؟ کس نے ذمہ داری اٹھانی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. یہ عقائد کی بات آ گئی، انبیاء پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان لانا. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. اور اس کے بعد اسلامی سوسائٹی کی بنیاد اثار ہے، چیریٹی ہے، بانٹنا ہے، کندھا ملانا ہے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ اگر ایک بچہ گھر پہ 2-3 ہے، ایک بچہ کھانا نہ کھائے تو گھر والے کہتے ہیں، ماں کہتی ہے، باپ کہتا ہے، دادو نانو یہ باتیں کہتی ہیں تو کھا لے نہیں تو وہ کھا جائے گا. کیوں سکھاتے ہیں بچوں کو آکوپائی کرنا ہے، قبضہ کر لینا، تیرا ہے، تیرا حق چھین کے لے لے؟ کیوں کہنا ہے؟ وہ بڑا ہو کے چھوڑے گا، سیکریفائی کرے گا، قربانیاں دے گا. اس کی بجائے یہ غلط کانسیپٹ دینے کی بجائے یہ بات کیوں نہیں کہی جا سکتی کہ بھائی کھا لے، نہیں کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا.
ہڈیوں میں طاقت نہیں آئے گی، چل پھر نہیں سکے گا، دماغ میں عقل کی کمی ہو جائے گی۔ کیوں نہیں یہ مسئلہ بتا سکتے؟ یہی کیوں کہتے ہیں کہ تو کھا نہیں تو وہ کھا جائے گا۔ کس نے سکھانا ہے؟ کہاں سے آئے گا یہ سار؟ وہ ہجرت کر کے آئے تھے رسول اللہ کے پیچھے، ایمان بچانے، دین بچانے، اور اللہ نے سورہ حشر کے اندر کیا کمال کا نقشہ کھینچا ہے۔ خود ضرورت تھی، سیکریفائی کیا، کہا نہیں میرا بھائی ہے، دینی بھائی ہے، اسلام کا رشتہ، لا الہ الا اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول دو بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں اسے شادی کرواتے، گھر ہے آدھا اس کو دے دیتا ہوں، کاروبار ہے آدھا اس کو دے دیتا ہوں۔ جیسے اسرا یاد کرے، تنگی کا زمانہ، ایک کھجور 7 لوگ کھاتے ہیں۔ کمال ہے یار، وہ دین جو قدم قدم پہ سکھاتا ہے کہ بھائی بانٹنا ہے، بانٹنے سے ملتا ہے، بانٹنے سے بڑھتا ہے، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے۔ رسول اللہ کی گارنٹی موجود ہے کہ ایک بندے کا کھانا 2 کھا سکتے ہیں، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے۔ ہم 4 لوگوں کا کھانا اپنے سامنے رکھ کے کہتے ہیں دروازہ بند کر دے، اسے پتہ نہ لگے، سمیل، خوشبو کھانے کی باہر نہ جائے، کوئی کھانا کھانے اندر نہ آ جائے۔ ہم اتنے مفاد پرست اس معاملے میں کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جس کے پاس کروڑوں اربوں موجود ہیں، اس کے سامنے دسترخوان پہ 50 کھانے لگائیں گے، اور جو ماڑا غریب فقیر قسم کا بندہ آ جائے گا جس کو اللہ نے پورا پورا رکھا ہوا ہے، اس کو پانی پہ ٹرخا دیتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس سے ریوارڈ میں، واپسی میں جب اس کے پاس جائیں گے یہ ویسی خدمت نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس کو ایسے ٹرخاؤ۔ جسے ضرورت نہیں ہے اسے دیا جا رہا ہے، جسے ضرورت ہے اسے پوچھا نہیں جا رہا۔ مسلم معاشرے کا بنیادی مسئلہ چیریٹی ہے، اور یہ چیریٹی وہ نہیں ہے کہ جو جناب مانگنے والا ایک سسٹم اس نے بنایا ہوا ہے، کاروبار بنایا ہوا ہے، ایسے لوگوں کو دینا ہی حرام ہے۔ علماء کا فتویٰ موجود ہے اس پہ، بیگر مافیا پیدا کرنا نہیں۔ اللہ قرآن میں نشانی بیان فرماتے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء۔ جاہل دیکھتا ہے اس مسکین کو، یتیم کو، اس کے بارے میں گمان کرتا ہے بندہ ٹھیک ٹھاک ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، اور اللہ اپنے رسول سے، مومنوں سے یہ بات کہتے ہیں تعرفهم بسیماہم، ان کا چہرہ دیکھو، پہچانو، ان کی مدد کرو۔ نشانی بتائی لا یسألون الناس الحافا، لوگوں کے چمٹتے نہیں ہیں، ساتھ نہیں جڑتے، گاڑیوں کے شیشے نوک نہیں کرتے، ساتھ ساتھ نہیں دوڑتے۔ تعریفہم بسیماہم، ان کے چہروں سے پہچانو، وہ لپٹ پلٹ کے لپٹ کے سوال نہیں کرتے، پیچھے پیچھے نہیں چلتے، صاحب جی 250 دے دو، نہیں کرتے۔ عزت نفس ہے ان کی۔ کس کو نہیں پتا اس کا کون سا رشتہ دار غریب ہے؟ دیتے اس کو ہے ہم جو ہماری تعریف کرتا ہو، ہمارے ہر جھوٹ سچ میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو، اسے دیتے ہیں۔ یہ دجال کی سوچ نہیں ہے، یہ دجال کا سسٹم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تھا جو دجال کا کلمہ پڑے گا اسے وہ دے گا، سب نعمتیں دے گا، اور جو دجال کا انکار کرے گا دجال اسے اپنی جہنم میں، جو حقیقت میں اللہ کی جنت ہے، اس میں داخل کرے گا۔ کسی بھی برائی فتنے کے آنے سے پہلے اس کی سوچ، اس کا سارا کرائٹیریا سوسائٹیز کے اندر پرویل کر جاتا ہے، آ جاتا ہے۔ یہ دجال کی سوچ آ نہیں گئی ہوئی، میرا ساتھ دیتا ہے، میری بات کرتا ہے، میرے زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، یہ میرا سپورٹر ہے، میرا ووٹر ہے، یہ میرا ہے، جو مرضی کرے سب معاف ہے، اس کو دو یار۔ اور دوسری طرف حق کی، سچ کی بات کہنے والا ہو، نہیں نہیں اس کو نہیں دینا، بس میں ہو تو اس کی سانس اور پانی بند کر لیں، کہنے کو یہ بہت بڑا مومن ہے، مسلمان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔
حضور والا رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ تربیت اب کرنے کی ضرورت ہے۔ جو گزر گیا بہت گزر گیا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے ان بچوں کی جن کے ہم والدین ہیں، جن کے ہم سرپرست ہیں، کہ اگر ان کے ٹرینر اس طرح کے ہیں تو وہ بچوں کا فیوچر، ان کا کریکٹر، ان کا آگے زندگی کے معاملات کس طرح کے ہوں گے؟ ہم سوسائٹی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے رب کو؟ روز سکون سے سو جاتے ہیں، کبھی اپنے آپ سے نہیں پوچھا کہ تیری وجہ سے آج کون بے آرام ہوا ہے؟ کبھی نہیں پوچھا کہ آج بغیر دکھلاوے کے، بغیر ریاکاری کے کس کی مدد کی ہے؟ کبھی نہیں پوچھا کہ آج آپ کو کس نے دعا دی، آپ نے کس سے دعا نکلوائی ہے؟ ہم اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، کتنے بے حس ہو گئے؟ اللہ زوال ایسے نہیں مسلط کرتا، اللہ کافروں سے، منافقوں سے، اللہ بے ایمان لوگوں سے ایسے ہی نہیں امت کو جوتے مروا رہا، حقیقت میں عذاب مسلط ہے۔ وہی وجہ، وہی سبب ہے جو یہودیوں کا تھا کہ مرضی کا دین ایکسیپٹ کر لیا، مرضی کے دین پہ چل لیا، اور جو مرضی کے خلاف ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ آج وہی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی سوسائٹی اخوت کی، بھائی چارے کی ہوتی ہے، ایک کا دکھ سب کا دکھ ہے۔ کا جسد واحد کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ مسلمان مومن ایک جسم کی مانند ہے، اگر پاؤں میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، سر میں درد ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، قطع نظر کے نچلے حصے میں درد ہے یا اوپر والے حصے میں درد ہے، جہاں بھی ہو سب کو محسوس ہوتی ہے، ہمیں ہمسائے کی نہیں ہوتی۔ کبھی افطاری کرتے ہوئے، سحری کرتے ہوئے وقت سوچا کہ ہمارے دسترخوان پہ جناب علی 8-10 کھانے ڈشز پڑی ہوئی ہیں، ہمسائے کے گھر پہ کچھ ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے کتنے حقوق بیان کیے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ڈر لگنے لگ گیا، اتنے حقوق ہیں کہ کہیں وراثت میں حصہ نہ دے دیا جائے۔ ہم اتنے ریاکار کہ جناب جو کھاتے ہیں اس کی فوٹو نکالتے ہیں، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ، فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ڈالتے ہیں، اور ریاکاری بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے جو جذبات ہیں ان سے بھی کھیلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ یہ فرمایا تھا کہ تیری حیثیت، تیری جرت، تیرے پاس اتنا نہیں حوصلہ کہ تو اپنے ہمسائے کے گھر بیچ، تو پھر اپنے جو کھائے ہوئے سامان ہے اس کو اس طرح لپیٹ کے پھینک کے ہمسائے کے بچے کو پتہ نہ لگے، نہیں تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی، وہ کیا کہے گا؟ اور یارو کس بات کا ذوق ہے؟ یہ کس طرف جائے جا رہے ہیں ہم؟ یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ غور فکر تدبر کی بات ہے۔ اللہ کی قسم ہے، اگر اب بھی نہیں سنبھلے، اب بھی پلان نہیں کیا، اب بھی بچوں کو ٹرینڈ کرنا شروع نہیں کیا، اب بھی اپنی عادتیں نہیں بدلیں تو کب بدلیں گے؟ یہ تو رمضان ہے نا، بڑی بڑی تقدیس والا مہینہ، بڑی رحمتوں برکتوں والا مہینہ، اور اس مہینے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، میں تیری جو جتنی بھی یہ مخلوق ہے نا، انسان جس کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا گیا، اللہ تیری قسم ہے میں اسے اغوا کروں گا۔ گمراہ کی بات نہیں کی تھی، اغوا کی بات کی تھی۔ اغوا کون ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ایک بچہ ہے، اسے پتا ہے کہ میرا سکول یہ ہے، میرا گھر یہ ہے، سیدھی راہ پہ آ جا رہا ہے، اور اسے کوئی انکل کچھ دے کے تو اپنے ساتھ لے جائے تو یہ کیا ہے؟ اغوا ہے۔ انسان پیدا ہوا فطرت اسلام پہ، اسے پتا ہے اس کا خالق مالک رب ہے،
اور جنت کا صراط مستقیم اسے گائیڈ کر دیا گیا، بتا دیا گیا۔ اب بیچ میں شیطان اپنا انفلوئنس یوز کرتا ہے، آتا ہے اور اسے اچکتا ہے، اسے اللہ کی اس راہ سے دور کر کے جہنم کی طرف لے جانا شروع کر دیتا، تو یہ اغوا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم کھائی اس نے۔ اور آگے سے اللہ نے کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین، جو میرا خالص بندہ ہوگا تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ابلیس نے جو بات کہی تھی، جو گمان تھا، وہ سچ کر دیا۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، صرف مومنوں کی ایک جماعت اس کے بہکاوے میں نہیں آئی۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، شیطان آج بندھا ہوا، جکڑا ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ اور دیگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق جنت کے دروازے کھلے ہوئے، جہنم کے بند ہوئے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھیے، رمضان کا مہینہ، کتنی کو روحانیت محسوس کرتے ہیں آپ؟ کتنا کو دل لگ رہا ہے نیکیوں میں؟ کتنی کو تلاوت کلام پاک کر لی ہے؟ کتنا کو سمجھ لیا ہے قرآن کو؟ دھوکہ دہی سے، وعدوں کی پورا نہ کرنے سے کتنا کو باز آ گئے؟ کون سے فراڈ جو پہلے تھے اب چھوڑ دیے ہیں، کتنا فرق پڑا ہے؟ اگر حضور والا کوئی فرق نہیں پڑا، مطلب 11 مہینے شیطان ساتھ رہا، اب یہ انسان کہلوانے والا بندہ خود شیطان بن چکا ہے کہ وہ تو پکڑا گیا ہے، لیکن اس کی عادتیں اتنی پختہ، اس کے اوپر شیطان کا رنگ اتنا چڑھا ہوا کہ یہ بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر رمضان میں بھی نہیں بدل سکا، رمضان میں بھی بخشش نہیں لے سکا، تو پھر کب لے گا؟ مسلم سوسائٹی، اسلام کے ماننے والے، اسلام کے چاہنے والے ایک سنگل یونٹ کی طرح رہتے ہیں، اخوت سے، بھائی چارے سے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں، مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، ہاں مصیبت آئے تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، نعمتیں اللہ کی کھا کھا کے دانت ٹوٹ رہے ہیں، گوڈے گٹے جواب دے رہے ہیں، جناب یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے بات، آپ کو نہیں لگانے لگا، لیکن حقیقت ہے کہ اس جسم کا بوجھ اٹھانے سے ٹانگوں نے انکار کر دیا، اللہ کی نافرمانی سے پھر بھی باز نہیں آ رہے۔ محسوس نہ کیجئے گا، لیکن رویے ہیں ہمارے، المیہ ہے ہمارا، نوحہ ہے، یہ ماتم میں نہیں ہے۔ اللہ کی ناشکری سے پھر باز نہیں آ رہے۔ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے، سب کچھ تھا، رو کے سوتا ہے۔ پاکستان میں جتنی انزائٹی ڈپریشن کی میڈیسن بکتی ہے، پوری دنیا میں اتنی نہیں بکتی ہے، اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہوتا ہی توکل کے ساتھ ہے۔ ہم 2+2 400 کی بات کرتے ہیں، 4 کی بھی نہیں، دنیا پرست ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہی باتوں پہ بات مکمل کر رہا ہوں، بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن انہی باتوں پہ سمیٹ رہا ہوں، اگر یہ بھی سمجھ آ گئی تو بڑی بات ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تباہی کی وجہ میں ایک وجہ یہ ہوگی کہ دنیا پرست ہو جاؤ گے، دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور موت کا خوف آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے اس کا تجربہ کرنا ہو اپنے کسی ساتھی سے، صبح ابھی سورج نکلتا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے اپنے کاموں کے لیے، کسی بندے کا نام لے، اسے کہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، وہ آپ سے لڑ پڑے گا، وہ کہے گا میں زندہ تو مردہ ڈکلیئر کیوں کر رہے ہیں؟ تو مجھے قبر میں پہنچا رہا ہے، تو مجھے مجھے ڈیڈ باڈی قرار دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ دعا ہے کہ اللہ تجھ پہ رحم فرمائے، رحمت کرے۔ ہمیں موت سے اتنا خوف آنا شروع ہو گیا کہ کوئی یہ دعا دے تو ہمیں تب بھی بارے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے بہت برے حالات ہونے والے ہیں، بہت برے۔ جو آثار ہے
جو عقل والے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کو جانتے ہیں، جنہوں نے فتن کے دور کی احادیث پڑھ رکھی ہیں، ان سے ذرا بیٹھیں پوچھیں آگے فیوچر کیا ہونے والا ہے، اللہ کی قسم ہے بہت مار پڑنے والی ہے، اور یہ وقت ٹلے گا نہیں، سسٹین ضرور ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچ ہے۔ وقت کی جو قید ہے وہ اللہ کے پاس ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی گئی۔ اب یہ ٹل سکتا ہے، سلوشن بھی دینا چاہیے نا، یہ ٹل سکتا ہے، یہ ٹلے گا اس طرح ہم سب توحید پہ آ جائیں، ہم اللہ کے دامن کو پکڑ لیں، ہم حقیقی طور پہ عملی مسلمان بن جائیں، تھیوریٹیکلی پریکٹیکل مسلمان بن جائیں، ہم آج سے جدوجہد شروع کر دیں حلال کھانے کی، حقوق ادا کرنے کی، روزے سے 1-1.5 منٹ پہلے، آدھا سیکنڈ مطلب 30 سیکنڈ پہلے، آدھا منٹ پہلے کھجور یا پانی کا گھونٹ نہیں لیتے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن حقوق ادا کرتے وقت پتہ نہیں کیوں موت پڑ جاتی ہے۔ حقوق دینے شروع کریں، جس سے معافی مانگنی ہے اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ کل قیامت کو نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، حالات سیدھے ہو جائیں گے۔ اور یہ جو وقت نظر آ رہا ہے نا آتا ہوا، یہ ٹل جائے گا، ختم نہیں ہوگا مکمل طور پہ یہ، لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلیں کم از کم اسلامی ماحول میں سانس لے سکیں گی، آزادانہ طور پہ اللہ کی بندگی کر سکیں گی۔ لیکن اگر یہ نہ کیا، بچے تو بظاہر نام کے مسلمان ہوں گے لیکن اندر روح مسلمانوں والی نہیں ہوگی۔ کالجز کے، یونیورسٹیز کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بہت افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں حلال پاکیزہ رزق کمانے کی توفیق دے، اور ہمیں تعلقات بھی حلال رکھنے کی توفیق دے۔ اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روکتا ہے، اور جس شخص کے اندر یہ صفت موجود ہو فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پورا کر دے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آسان فراخ رزق حلال عطا فرمائے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک کرے، ہر طرح کے فتنے سے بچائے، اور اللہ ہمیں ہماری وہ اولادوں کو ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان اولادوں کو والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈک عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ کے حوض پہ جمع فرمائے، رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے اللہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل فرما دے، اور قیامت تک جب تک بھی اللہ کو پتہ ہے ہماری نسل چلے، اللہ ہماری نسل کے اندر کوئی کافر، مشرک، بدعتی پیدا نہ فرمائے، توحید والے لوگ پیدا فرمائے، اور جب کبھی جہاں بھی ایسا کوئی نطفہ آنے والا ہو جو مشرک ہو، اللہ وہیں پہ ہماری نسل ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔